میرے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک ڈاکی کی سی ہے، وہ پوسٹ مین سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ میرا دوست اوپر بیٹھا ہے جو میرا رزق مجھے ماہ با ماہ روانہ کرتا ہے، اور میرا امپلائر ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے وہ منی آرڈر مجھے ہر یکم کو دے دیتا ہے لا کے۔ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کا دوست کوئی اگر امریکہ میں ہے، یا آپ کے بھائی، والد، بیٹا امریکہ میں ہے اور وہاں کما کے وہ آپ کو منی آرڈر سے ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ بھیج دیتا ہے، وہ ڈاکخانے میں آتی ہے، وہاں سے ڈاکیا وصول کرتا ہے اور لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کو پوسٹ مین کا نہ تو زیر احسان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پوسٹ مین آپ کو تنگ کر رہا ہے، وقت پر آپ کا منی آرڈر ڈیلیور نہیں کرتا، تو آپ اپنے ان صاحب کو جو امریکہ سے آپ کو روانہ کر رہے ہیں پیسے، ان کو ٹیلی فون کر دیجئے کہ صاحب آئندہ سے آپ مجھے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیجئے۔ پوسٹ مین تبدیل ہو گیا، وہ پیسہ تو نہ رکا، وہ تو آنے لگا، پھر آپ کو بینک کے ذریعے سے آنے لگا۔ تو خوف کس بات کا ہے؟ ہاں، امپلائر کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ ڈیو ریسپیکٹ دینا میرا فرض ہے، وہ میں ضرور دوں گا اسے، لیکن خوفزدہ نہیں ہو سکتا اس سے میں کسی قیمت پر بھی، کیونکہ وہ تو میرے نزدیک ایک پوسٹ مین ہے، میرا رب اوپر بیٹھا ہے، میرا دوست، وہ رزق مجھے ماہ روانہ کر رہا ہے، اور یہ ایز اے پوسٹ مین مجھے ہر یکم کو وہ رزق میرے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو یہ پوسٹ مین نہیں ہوگا، کوئی اور پوسٹ مین ہو جائے گا اس کی جگہ، رزق تو آتا رہے گا۔ تو پھر ہم اس رزق کے بند ہو جانے کے خوف سے ہم اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تیسرا ایک اور خوف ہے جس سے کوئی آدمی ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کام کرا لے گا، وہ ہے جان کا خوف، کہ ہمیں ہماری کنپٹی پر کوئی ریوالور رکھ دے اور کہے کہ کام کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ خوف کس بات کا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، یہ سبھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں 3 چیزیں معین ہیں: موت کا دن، موت کا طریقہ اور موت کا مقام۔ یہ تینوں چیزیں معین ہیں۔ تو جب وہ معین ہے، اس سے 1 منٹ آگے پیچھے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر میرا وقت نہیں آیا ہے موت کا، تو کوئی لاکھ کوشش کر لے مجھے مار نہیں پائے گا، رب بچا لے گا مجھے۔ اور اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے، وقت معینہ آن پہنچا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی مجھے بچا لے۔ تو خوف کس بات کا ہے؟ میں نہیں کروں گا اپنی مرضی کے خلاف کام، گولی چلانی چلا دو، مار دو، میرا رب بچائے گا مجھے اگر وقت نہیں آیا، اور اگر وقت پورا ہو گیا تو تم نہیں بچا سکو گے مجھے۔ تو ہم ڈرتے کس بات سے ہیں؟ تیسرا خوف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عزت کی دھمکی دے کے ہم سے کام کرا لے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے فعل و قول و فعل کا فرق ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا کہ ہم یہ ہر چیز مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن ڈرتے انسان سے ہیں۔ تو یہ اصل میں انڈیکیٹ کرتی ہے اس بات کو کہ ہمارا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر وہ ایمان نہیں جو زبان کہتی ہے۔ ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالی ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، رب تعالی ازل سے ابد تک کے تمام معاملات سے واقف ہے، جو چیزیں ظاہر میں ہیں وہ بھی اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی، سب اللہ کے علم میں ہیں۔
پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رب تعالی ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالی بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرماتا ہے. وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں. وہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اس شرک کرتے ہیں, اور وہ مسلمان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ سب ہم کہتے ہیں. لیکن رزق کی فراوانی کے لیے دعا والے آدمی کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ دعا کرائیں اس آدمی سے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے. وہ کس سے دعا کرے گا آپ کے رزق بڑھانے کی؟ اس رب سے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے. اس رب سے جو ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اس کو آپ ایک ریمائنڈر دلوانا چاہتے ہیں اس دعا کرنے والے آدمی کے ذریعے سے. اس کی حیثیت کیا ہے دعا کرنے والے کی؟ یہ سب اس لیے ہے کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. ہمارا بلیف ہے رب پر بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. یہ یاد رکھیے. اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہاں جہاں ہم کمپیرزن ڈرا کر رہے ہیں کہ رب ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے, ہم میں سے کسی شخص نے آج تک جب سے ہوش سنبھالی اپنی موت تک کبھی ایک لمحے کو بھی یہ سوچا کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی, ہماری والدہ ہمارا خیال نہیں کریں گی, ہماری والدہ ہمیں ہماری ایبسنس میں ڈیفینڈ نہیں کریں گی, میں گھر جاؤں گا تو میری والدہ نے میرے لیے بستر ٹھیک نہیں کیا ہوا ہوگا, میرے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھا ہوگا. ہم میں سے کبھی کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی ایک شخص نے ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا. ہم میں سے کوئی آدمی کبھی محلے میں کسی آدمی کے پاس یہ کہنے نہیں گیا کہ ذرا میری والدہ سے جا کے کہہ دیجئے مجھے کھانا دے دے. تو وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان مانتے ہیں, اس کے پاس سفارشیں کرانے کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں, معلوم نہیں وہ رب دے گا کہ نہیں دے گا. معاذ اللہ, رب تعالیٰ ہمارا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. معاذ اللہ. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ وی ٹرسٹ آور مدرس بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ اللہ. تو یہ ٹرسٹ پیدا کر لیجئے کہ واقعی رب ویسا ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں. یہ دل میں ٹرسٹ پیدا کر لیجئے. تو پھر انسان کو ضرورت نہیں پڑتی کسی دعا والے آدمی کی. ہاں وہ جائے گا کسی صاحب علم کے پاس, ضرور جائے گا, وہاں جا کے بیٹھے گا, دعا کرانے نہیں بلکہ اس سے روشنی لینے کے لیے, اس سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب وہ علم اور روشنی حاصل ہو گئی تو ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا, اور جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو پھر ہمارے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ میرا کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا. وہ سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے انسان. پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ دور ختم ہو جائے گی. اور وہ ٹرسٹ پیدا کرنے کا ایک آسان سا حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ ایفیکٹو ہے. جس انسان نے اس پر عمل کیا وہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس کا پوری طرح ڈیولپ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی رات کو فرصت ملے تو لیٹے ہوئے یہ سوچئے کہ زندگی میں کب کب میں مایوس ہوا
کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ نے غیب سے وہ کام کر دیا. میں کب کب مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اور غیب سے وہ ضرورت پوری ہو گئی. کب کب میں نے یہ توقع رکھی کہ میرے یہ فیلئرز ہوں گے، اس میں سکسیس نہیں ہو سکتی، تو رب تعالیٰ نے ان ایکسپیکٹڈلی ان فیلئرز کو سکسیس میں تبدیل کر دیا. یہ جب ہم بار بار اس کو سوچتے ہیں تو یہ یقین آنے لگتا ہے کہ نہیں، رب واقعی مہربان ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں، اور وہ ہمارے بغیر خیال کیے، ہمارا بغیر اس کے سامنے کوئی ماتھا رگڑے گڑگڑائے وہ ہمیں عطا کر دیتا. پھر وہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ انسانوں کی محتاجی سے باہر نکل جائیں گے. آپ کو کسی شخص کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ صاحب مجھ کو ایک تعویذ دے دیجئے جو ایسا تیر بہدف ہو کہ میرے دشمن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. یا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا آپ مارنا نہیں پڑے گا، اپنی نظروں سے ہم خود نہیں گریں گے. یہ ریکویسٹ کر کے، اور اگر رب تعالیٰ سے آپ ہر چیز بڑی وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت وافر مقدار میں رزق، وافر عزت، وافر آسانیاں، وافر سہولتیں، تو میری ایک گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، شاید رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے. کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ 100% نکلتا ہے، کبھی فیلئر نہیں آتا اس میں. رب تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگیے، ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے خیر مانگیے رب تعالیٰ سے. اپنے دشمنوں کے لیے وسیع رزق مانگیے، اس کے لیے عزت مانگیے، اپنے دشمن کے لیے خیر مانگیے، اس کی تندرستی مانگیے. اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعائیں کریں آپ اللہ کے حضور، اور گڑ گڑا کے سچے دل سے روتے ہوئے یہ کہیے کہ یا پروردگار، فلاں بندہ ہے تو اس پہ مہربانی فرما دے، اگر اس سے کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور اس پہ مہربانی کر دے، کام کر دے اس کے. یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کو کوئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے دشمن کے لیے مانگ رہے ہوں گے وہ آپ کو عطا ہو جائیں گی رب کی طرف سے. یہ کر ڈالیے. نہایت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو آپ نسخے بتا رہے ہیں، آپ کا اپنا حال کیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں، تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں تقریریں کرتا رہوں، اور تقریر جب آدمی کرتا ہے کچھ تو کہے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تقریر کرنے والے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا کرتے. تو شاید میں بھی انہی بد نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ جو کہتا بہت کچھ ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا. تو آپ سب مل کے، میں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں دعا کے لیے کہ اللہ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں آپ کو کہتا ہوں کرنے کو. تو اللہ مجھے بھی باعمل کر دے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ابھی پچھلے دنوں معلوم نہیں کیوں میرے دل میں آیا کہ شاید اب میرا وقت زیادہ نہیں رہ گیا، یہ دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی جس سے اتنا پیار کرتا ہوں میں. تو یہ خیال آیا تو ایک دم دھیان آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے. منہ کا رنگ تو ڈارک ہے ہی ہے، لیکن اعمال نامے پر تو ویسے ہی گناہوں کی سیاہی پھری ہے برش سے. تو میں سوچتا رہا کہ اتنی جلدی ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ وہ میرے گناہوں کی سیاہی دھل جائے.